ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 15واں پارہ آپ نے سنا ہے. اس پارے میں 2 سورتیں ہیں. ایک سورہ آدھا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا سورہ ہے جو دوسرے پارے میں ختم ہوتا ہے. پہلا سورہ جو آج پڑھا گیا وہ سورۃ الاسراء ہے، جس کا ایک اور نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. دوسرا سورہ سورہ کہف ہے. پہلے سورہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. یہ سورہ کا جو نام ہے سورۃ الاسراء. اسراء عربی زبان میں کہتے ہیں، اسراء کے معنی رات میں چلنا. رات نائٹ میں جو ہے چلنے کو کہتے ہیں. آدمی کہیں پر نکلتا ہے رات کے وقت تو اسے اسراء کہتے ہیں، سرا یسری سے. اور ایک دوسرا سورہ کا نام ہے بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل جو ہے چونکہ اس سورہ کے اندر واقعات ہیں بنو اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام بنی اسرائیل رکھنے کی ایک وجہ واقعات کی ہے. تو پہلا جو نام ہے سورۃ الاسراء، رات میں چلنا. یہ رات میں چلنے کا کوئی خاص معنی ہے اس سورہ کا، وہ ہے معراج کے سلسلے میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معراج رات میں ہوئی تو اس کا ذکر اللہ نے یہ سورہ میں کیا، رات میں چلنے کا. تو اس وجہ سے سورہ کا نام سورہ اسراء رکھا گیا ہے. یہ سورہ کی معراج کا جو واقعہ ہے، معراج کا واقعہ اکثر عام طور پہ سنتے ہیں لوگ، واقعات یعنی قصہ کہانی بہت سنتے ہیں، لیکن وہ معراج کی بعض باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی قدرت معراج کے سلسلے میں دکھائی اور ایک کیسا کتنا بڑا معجزہ تھا. یہ ہمارے لیے غور کرنے کے قابل ہے. بعض باتیں جو عام طور پہ لوگ معراج کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات بھی آپ کو اسی میں دیے گئے. میں پہلی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، سنیں. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو اسراء یعنی معراج کرائی، لیلاً ایک رات کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکت بنائی ہے، لنریہ من آیاتنا، یہ ہم نے ایسا کیوں کیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں، جنت جہنم کے نظارے اور جو آسمانی نشانیاں ہیں وہ آپ کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. یہ سورہ کا جو پہلا لفظ ہے سبحان، سبحان اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک، پاکیزی ذات. اللہ تعالیٰ نے یہ اس سورہ کا شروع جو ہے اسی لفظ سے کیا، سبحان کے لفظ سے. آگے اللہ نے کہا اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی. یہاں 2 لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو سمجھنا ہے. ایک پہلے اسراء، دوسرا معراج. دونوں میں ہلکا سا فرق ہے. اسراء کہتے ہیں چلنے کو، رات میں چلنے کو. اس سے مراد ہے اللہ کے نبی جو کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک گئے. کس پہ گئے؟ کس پہ گئے اللہ کے نبی؟ کس پہ گئے؟ براق پہ. براق ایک سواری ہے، جانور ہے، اس پہ اللہ کے نبی گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ جو سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں. معراج کا معنی ہوتا ہے عرج یعرج کا چڑھنا. تو اللہ کے نبی وہاں سے یعنی مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف جو چڑھ کے گئے، پورا آسمانوں کا جو سفر ہے، آسمانوں کی سیر، جنت جہنم کی سیر، یہ پورا جو ہے معراج میں آتا ہے. تو اسراء کہیں گے تو یہ سفر شامل ہوتا ہے، معراج کہیں تو وہ سفر شامل ہوتا ہے. یہاں بعض لوگوں کا یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کوئی خواب تھا
یا پھر اللہ کے نبی کو روحانی طور پہ اللہ کے نبی کو لے جایا گیا، اس لیے کہ باڈی کے ساتھ ایک ہی رات نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر، پھر آسمانوں کا سفر، یہ انسان کی عقل میں بیٹھتا نہیں، تو اس لیے کئی لوگ انکار کر دیے اس کا۔ بعض لوگ تعبیر کرے کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی خواب تھا، روحانی سفر تھا۔ روحانی سفر نہیں، یہ جسمانی سفر لا رحم کریں، بند کریں تھوڑا سا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر تھا جو جسمانی بھی اور روحانی بھی، یعنی اللہ کے نبی جسم کے ساتھ بھی گئے، بدن باڈی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھی، اور روحانی طور پر بھی، یعنی یہ سفر ایک روحانی اور جسمانی سفر تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی سورہ میں اللہ نے کیا کہا؟ اسرا بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندے کو، تو بندہ کسے بولتے ہیں؟ کیا صرف انسان میں روح ہے تو بندہ بول سکتے؟ نہیں بولیں گے۔ بندہ کب کہیں گے؟ جب انسان کی باڈی ہو، انسان اس باڈی میں روح ہو، تو تب کہیں گے کہ یہ بندہ ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بندے کا ذکر کیا، اور یہ اتنا بڑا جو معجزہ ہے، اگر خواب کے ذریعے سے ہو سکتا تھا تو اتنا بڑا معجزہ کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی تو خواب کتنے کی دیکھے، تو معجزہ کب ہوگا؟ جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جسمانی عمل سے ہو تو تب معجزہ ثابت ہوگا۔ عربی زبان کا ایک اعجاز ہے، سبحان اللہ، یہ جو لفظ ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی انوکھی بات ہو، کوئی نئی بات ہو، کوئی ایک معجزہ ہو، تو وہاں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہم بھی سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ کوئی اچھا خواب دیکھ کے اٹھ کے بولتے ہیں واہ سبحان اللہ میں کیا خواب دیکھا؟ نہیں، خواب کے لیے یہ بات استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کو جسم کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے یہ سفر کرایا گیا، تو اس وقت جو ہے یہ معجزہ ہوگا۔ لوگوں کو شک اس وجہ سے ہوا، یہ جو مسافت ہے، زمینی مسافت بہت لمبی ہے، تقریباً 1000 میل، کلومیٹر کے حساب سے دیکھیں گے تو تقریباً 1216 کلومیٹر آتے ہیں، کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ فلسطین تک تقریباً 1216 کلومیٹر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں یہ سفر جو ہے 40 دنوں کا ہوتا تھا۔ کتنا؟ 40 دنوں کا ہوتا تھا۔ تو لوگوں کو تعجب کس بات پہ ہوا، بلکہ لوگ مذاق اڑائے، ارے یہ کیسے ہوتا؟ رات کے ایک حصے میں مکے سے مسجد اقصیٰ گئے بھی، واپس آئے بھی، تو ان کے لیے ایک انوکھی بات تھی، جبکہ یہ ایک معجزہ تھا۔ اور معجزہ کہتے کسی کو انسانی عقل میں جو بات سما نہیں سکتی، جو انسان دماغ سے نہیں سمجھ سکتا، اس سے ہٹ کے کچھ کام ہو تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دکھایا کہ اتنا لمبا جو سفر اس زمانے کے لحاظ سے 40 دنوں کا سفر، اللہ تعالیٰ نے رات کے کچھ حصے میں آپ کو سب کچھ کرایا۔ معراج کے شروع سے لے کر آخر تک کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں مجھے نہیں جانا ہے۔ واقعے سے چند باتیں بہت قابل غور ہیں۔ ایک بات جو قرآن میں اللہ نے بیان کی، اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ۔ ہاں، یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کے لیے مسجد تھی؟ کعبۃ اللہ تھوڑا سمجھیے، کعبۃ اللہ جس وقت اللہ کے نبی مکے میں ہیں، مکے کے یعنی نبی بنائے تو گئے ہیں لیکن ابھی مکے میں ہی ہیں، ہجرت نہیں ہوئی ابھی۔ ہجرت سے پہلے یہ آیت اتری جس میں اللہ بولتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا ہے۔ تو اس وقت کیا کعبۃ اللہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا؟ ہرگز نہیں تھا۔ تو کیا وہ مسجد تھی اس وقت؟ وہاں عبادت ہوتی تھی؟ اس وقت تو حالت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، 360 بت تھے کعبۃ اللہ میں جس وقت یہ آیت اتری۔ اچھا، یہ تو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی بات ہوئی۔ دوسری الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ تو کیا مسجد اقصیٰ اس وقت اللہ کے نبی یا پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں، وہ بھی اس وقت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ
آیت جس وقت اتری نہ مسجد حرام مسلمانوں کی ہے نہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، دونوں بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے مسجد کیوں کہا جبکہ مسجد وہ مسجد تھی نہیں، وہاں اس وقت عبادت نہیں ہوتی تھی، مسجد میں کعبۃ اللہ میں عبادت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ نے دو جگہ بھی مسجد کا لفظ اس لیے استعمال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنے والے زمانے میں ایک پیشن گوئی تھی کہ اب اس وقت کعبۃ اللہ شاید کافروں کے قبضے میں ہے، لیکن ایک دن آئے گا جس وقت کعبۃ اللہ میں سجدے ہوں گے، اللہ کے لیے سجدے کیے جائیں گے، اور سجدہ کرنے کی جگہ ہی مسجد ہے، تو ایک دن یہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کی شکل میں بدلنے والا ہے، یہ اللہ نے پیشن گوئی کی۔ اسی طرح مسجد اقصی کے بارے میں بھی اب تو غیروں کے ہاتھ میں ہے، ایک دن آئے گا کہ جب مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی، یعنی اقصی مسجد بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اللہ کے نبی کے لیے ایک پیشن گوئی، آنے والے زمانے میں ہونے کی ایک خوشخبری کا اعلان بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بہت عجوبے کی بات تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو مکے میں مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے کعبۃ اللہ میں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تو مسجد ہے۔ لیکن ہوئی ایک دن آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، سن 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پہلی آیت نازل کی، مسجد حرام بنے گی، 8 ہجری میں کعبۃ اللہ مسجد حرام میں تبدیل ہوئی۔ پھر آپ کچھ اور آگے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سن 15 ہجری میں پورا فلسطین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، مسجد اقصی پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، کب؟ سن 15 ہجری میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی قرآن مجید کے اندر کہ کعبۃ اللہ ہو یا فلسطین کی یہ جگہ مسجد اقصی ہو، یہ دونوں ایک دن مسجد بنے گی، مسلمان وہاں نماز پڑھیں گے، ویسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیے، کعبۃ اللہ میں جتنے 360 بت تھے وہ سارے بتوں کو ہٹا دیا، وہاں سے نکال دیا، اور پھر وہاں اللہ اکبر کے تکبیر جو ہے شروع ہوئی، نماز باقاعدہ پڑھی جانے لگی۔ تو یہ قرآن کی اس ایک آیت کا ایک معجزہ ہے، ہم قرآن کو اس حیثیت سے پڑھنا ہے۔ ایسے مسجد حرام مسجد اقصی تو کس زمانے میں نازل ہوئی؟ یہ زمانے میں تو مسجد نہیں تھی، تو کیا وجہ سے اللہ بولے؟ یہ وجہ ہے قرآن کے ایک لفظ میں بہت سارے معانی ہیں۔ قرآن کو اللہ نے جو حکمتوں والا کہا وہ ایسے ہی نہیں کہا، اس سورے کے اندر آپ اسی طریقے سے آگے دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ آگے کی ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سفر کیے معراج کا، 7 آسمانوں پہ گئے، جنت جہنم کی سیر کرے، واپس پھر تشریف لائے مکے کو، قریب فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ تشریف لائے، واپس معراج ہوئی، واپس آئے ہیں، اور آنے کے بعد فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے کونے میں ٹیکا لگا کے بڑے غمزدہ افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دل میں ایک افسوس ہے، افسوس کس وجہ کا؟ جبکہ معراج ہوئی ہے تو اللہ کے نبی کے دل میں افسوس ہے، افسوس اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم والوں سے ڈر رہے ہیں کہ اب قوم کیا بولے گی، اگر میں یہ کہوں گا کہ میں اتنا لمبا سفر کیا، جنت جہنم کی سیر کرایا گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، تو اللہ کے نبی اب لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے باتیں، یہ فکر میں سوچ میں تھے۔ اور اتفاق ایسا ہوا، اللہ کا دشمن ابو جہل اسی وقت اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرا، آیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کے پوچھا کیا اتنا افسردہ بیٹھے ہیں، کوئی نئی بات ہے کیا؟ اب بھی آپ کوئی نئی بات اب بھی بولنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک نئی بات ہے۔ کہا کہ کیا نئی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے سفر کیا ہے۔ پوچھا کہ کون سا سفر، کیسا سفر کیا؟ بولے کہ میں مسجد حرام کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے پلٹ کے آیا۔ ابو جہل بولا آپ گئے بھی اور پلٹ کے آئے بھی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں گیا اور پلٹ کے آیا۔ تو ابو جہل کو اب لگا کہ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر میں لوگوں کو بلا کے آپ کے سامنے لا کے بٹھوں، مجمع جمع کروں، تو کیا آپ لوگوں کے سامنے بھی یہی بات بولیں گے
اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، آپ کے سامنے میں نے جو بات کہی لوگوں کے مجمع میں بھی کہنے تیار ہوں۔ ابو جہل اب گیا، جتنے لوگ ہیں، جتنے کافر مشرکاں سردار، سب کو پکڑ پکڑ کے لاؤ ایک دکھاتوں میں کہ کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ سب کو جمع کیا، جمع کر کے آیا اللہ کے نبی کے پاس، بولا اے اللہ کے نبی یہ مجمع ہے، یہ پورے لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ لوگوں کو وہی بات بتانا ہے جو آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے حصے میں میں گیا اور واپس آیا بھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جا کے واپس آئے رات کے ایک ہی حصے میں، جبکہ یہ 40 دنوں کا سفر ہے، آپ رات کے ایک حصے میں پورا کر لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، میں نے رات کے ایک حصے میں پورا کر لیا ہے۔ تو لوگوں کو ایسا تعجب ہوا، تعجب کیا، سب تقریباً کفار تھے، مشرک لوگ تھے۔ بعض لوگ سروں پہ ہاتھ رکھ لیے، بعض لوگ سیٹیاں مارنے لگے، بعض لوگ تالیاں مارنے لگے کہ چلو کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہے ہنگامہ کیے۔ اتنے میں ایک کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ چونکہ مکے میں مشہور ہیں، سچے انسان ہیں، تو کسی نے کہا کہ پوچھیں گے مسجد اقصی فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے وہ مسجد کیسی ہے، وہاں کی حالتیں کیا ہے، بعض نشانیاں پوچھنا چاہیں تاکہ اگر گئے ہیں تو کچھ دیکھے ہوں گے تو پوچھنا ہے۔ تو لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھے اور پوچھنا شروع کیے، مسجد اقصی فلسطین میں یہ جگہ کہاں ہے، مسجد میں یہ ستون کہاں ہے، یہ ستون کس کا، ایسے سوالات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، اس واقعے کو ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 170/2 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات میں معراج سے واپس ہوا، لوگوں نے مجھے فلسطین کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا، تو کچھ باتیں ایسی تھی ما ثبت جو میرے ذہن میں نہیں تھی۔ یعنی اب ایک انسان سفر کرا اتنا لمبا، اب باریک سے باریک چیز کھینچ کھینچ کے پوچھے تو کہاں سے کہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے کہ اب کیسے کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نقشہ، مسجد اقصی کا جو نقشہ ہے، جو امیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معجزے کے ذریعے سے وہ پورا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا رکھا کہ وہ صرف اللہ کے نبی دیکھ سکتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی کے سامنے ایک امیج ہے جس میں پوری مسجد، پوری نشانیاں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فر جواب دے رہے ہیں، ہر ایک بات کا جواب دیے۔ مکے میں کعبۃ اللہ کے قریب میں گھر تھا عقیل، تو ان کے گھر کے قریب میں یہ نقشہ اللہ کے نبی پر ظاہر ہوا۔ یہ پوری صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان کے پورے جوابات دیے، بلکہ جوابات دینے کے علاوہ فلسطین ملک شام سے مکے کا ایک قافلہ، تجارت کرنے والا ایک قافلہ جو ہے ملک شام سے واپس پلٹ کے مکے کو آ رہا تھا، ابھی رستے میں تھا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے بارے میں بتائے کہ ابھی چند دنوں میں مکے میں ایک قافلہ آئے گا، اس میں اتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اتنے اونٹ ہیں، ان کے پاس اتنا سامان ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا ڈیپ سے بھی بتایا کہ سفر، یعنی وہاں مسجد اقصی کا ہی نہیں، مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ مکے تک جو سفر ہے، بیچ میں جو سفر کا قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی وہ قافلے کے بارے میں بھی بتایا کہ اس میں اتنے لوگ ہیں، ایسا ایسا ہے۔ تو اب لوگوں کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو بعض لوگ مجبوراً یہ بولتے ہوئے اٹھ گئے کہ بات تو محمد نے صحیح بتائی ہے، جتنا بولے ہیں، جتنے سوالات پوچھے گئے وہ سب کے سب صحیح ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں گئے ہیں، اس لیے کہ ہم جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں۔ اور ایسی بات بھی نہیں کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے کبھی گئے تھے، کبھی نہیں گئے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی پہلی بار بول رہے ہیں اور پہلی بار میں سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں، اتنا شارٹ ٹائم میں، یعنی کہ رات کے حصے میں گئے واپس آئے اور اتنا سب کچھ بول رہے ہیں تو صحیح ہے۔ تو لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ بعض لوگ اسی وقت دوڑتے دوڑتے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، بولے ابو بکر تمہارا ساتھی محمد ایک نئی بات بولنے لگا ہے۔ کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیسی بات، کیسی نئی بات؟ کہا کہ کیا اگر تمہارے ساتھی محمد اگر یہ بات کہیں کہ وہ ایک ہی رات میں مکے سے لے کے فلسطین مسجد اقصی تک گئے پھر واپس پلٹ کے آئے، تو کیا آپ ابو بکر تم اس بات کو مانتے ہو، مانو گے؟
ابو بکر نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی کی زبان سے تم نے یہ بات سنی ہے کہ میں جا کے آیا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات تم سنے کیا؟ حضرت ابو بکر کافروں سے پوچھتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے نبی کی زبان سے ہی یہ بات سنی ہے، اسی لیے آ کے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے آگے، نہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے، بلکہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے بولے کہ اگر نبی نے بات کہی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی زبان سے نکلنے والی بات ہرگز بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے کہا کہ ہم تو اس سے بڑی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے، محمد پہ قرآن اتارتا ہے، ہم تو اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تم تو چھوٹی بات بول رہے ہو کہ جا کے واپس آئے، ہم تو یہی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ جملہ کہا، اس وقت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ لقب پڑا، حضرت ابو بکر صدیق، سچی بات بولنے والا، سچی بات کی گواہی دینے والا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وقت سے صدیق کے نام سے مشہور ہوئے کہ وہ خود سچے ہیں، سچوں کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا کہ اگر نبی کی زبان سے کوئی بات نکلی، وہ نکلی تو نکل گئی، بس ختم، اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، سچ پکا سچا ہے، جھٹلانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کے سفر کے بعد اتنا سب کچھ ہوا مکے میں، بعض کے لیے مسئلہ بن گیا، منافقوں کے لیے اتنا بھاری مسئلہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ نہیں، واقعے سے ہٹ کے بات بول رہا ہوں۔ ایک آخری بات جو معراج کے واقعے کو لے کر ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کا کیسا ساتھ دیتے ہیں، ایمان والے بندے ہوں یا پیغمبر ہوں، ان کا کیسا ساتھ دیتے ہیں، غم میں اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے، یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ کو غور کرنا کیا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں جب یہ واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ، حالت کیا تھی معلوم اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت غمگین تھے، بہت اداس رہنے لگتے تھے۔ وجہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا سہارا تو اللہ ہے، اللہ کے سہارے کے بعد دنیا میں اللہ کے نبی کی زندگی میں دو بڑے سہارے تھے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے ابو طالب، آپ اللہ کے نبی کے چچا۔ یہ دو اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کا بہت بڑا سہارا تھے اور بہت ساتھ دیے، بہت مدد کیے، ہر حساب سے مدد کیے، مال کے حساب سے، وقت کے حساب سے، طاقت کے حساب سے، ہر حساب سے مدد کیے۔ اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ دونوں انسان انتقال ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوتا ہے، ابو طالب بھی انتقال ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا انتقال اللہ کے نبی کی زندگی پر ایک بہت بھاری غم تھا، اور ہوا بھی ویسے ہی۔ مکے کے لوگ یہ دو انسان جب تک زندہ تھے کھلم کھلا اللہ کے نبی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے، کبھی نہیں کرے، گالیاں دیتے، بکتے، صحابہ کو تکلیف دیتے، وہ اپنی جگہ، لیکن محمد پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی مکے کے کافروں کو۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ، ابو طالب کا، کافروں نے کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ تو ایسے غم کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، تسلی دی، اطمینان دلایا کہ اے نبی، اگر زمین والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، آپ کو غمزدہ نہیں ہونا ہے، آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جنت جہنم آپ کی ہے، آپ سیر کریں، آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، ایسا معجزہ پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیا، ویسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زندگی میں کب دیا؟ ان حالتوں میں، ایسی حالتوں میں۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے کہ ہم اگر غم زدہ ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری تکلیف کو کوئی سننے والا نہیں، میں اداس ہوں، میں غمگین ہوں، میرے غم میں کوئی سہارا نہیں۔ بھائی، آپ کے دل کی حالت اللہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے آپ کی مدد کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دینا کیسے، یہ اللہ کو معلوم۔ آپ کی زندگی سے اگر کوئی بڑا سہارا نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی ایمان تو نہیں لائے، یہ حقیقت ہے، ابو طالب ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے نبی کا اتنا ساتھ دیے۔ ابو طالب اپنی زندگی میں ایک بات کہا کرتے تھے، کیا؟
بولتے تھے واللہ لو جمعونی فی الخصر، واللہ لو جمعونی فی الخصر فواللہ ما اسدت فدفنیت موتا۔ ابو طالب اللہ کے نبی کی زندگی میں کہا کرتے تھے اللہ کی قسم، اگر یہ کافر لوگ، یہ جتنے مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یہ پورے لشکر لے کر محمد کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تو محمد تک اگر پہنچنا ہے تو میری لاش سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر محمد تک پہنچنا ہے تو کہاں سے گزرنا ہے؟ میری لاش سے گزرنا ہے، یعنی مجھے ٹچ کیے بغیر، مجھے ہاتھ لگائے بغیر میرے بھتیجے محمد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی۔ یہ ابو طالب لوگوں کے درمیان میں اعلان کرتے تھے، ایک دو نہیں، اگر کافروں کے پورے لوگ، پوری جماعت، لشکروں کے ساتھ بھی اگر نبی کے خلاف آئے تو اس وقت تک نبی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میری لاش پار کر کے نہ جانا پڑے، یعنی میں جب تک زندہ ہوں نبی کو، محمد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا بڑا سہارا تھے، ایمان تو نہیں لائے لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا سہارا تھے، مدد کیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اسی مدد کو شاید قبول کیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں تو جائیں گے لیکن عذاب کم ہوگا۔ جیسے عام کافروں کے لیے بڑے بڑے عذابات ہیں، ویسے عذابات نہیں، بلکہ ان کو ایسی جوتیاں، ایسے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے جہنم میں جس سے ان کا دماغ بھی کھولے گا۔ تو یہ جہنم کا ہلکا عذاب کہا گیا، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی سفارش کے بعد ملے گا۔ تو ایمان تو نہیں لائے، تو اصل چیز ایمان ہے، ایمان لائیں گے تو کامیابی ہوگی۔ ایمان نہیں لائے، آپ کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہے، کیا ہے، وہ سوال نہیں ہوگا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معراج کے جو واقعہ ہے، میرے بھائیوں، ماں بہنوں، ہم اکثر واقعے یا قصے کہانیاں سنتے چلے جاتے ہیں، ہم کو یہ قصے کہانیوں کے علاوہ قرآن کی ایسی آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے اتنی جو ہمت، نبی کا اتنا جو ساتھ دیا، اللہ نے جو کہا کان حقا علینا، یہ ہمارا حق ہے نبیوں کا، ایمان والوں کا ساتھ دینا۔ یہ ایسی ہی بات نہیں، آپ ایسے واقعات پڑھے، ہمت ملے گی کہ معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کن حالتوں میں پیش آیا، اور اس کے بعد معراج سے آنے کے بعد اللہ کے نبی کی دعوتی زندگی میں آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ اب کیوں تبدیلی نہیں ہوگی؟ جس انسان نے، جس پیغمبر نے جنت جہنم کی سیر کری ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کا ایمان کس قدر اونچے درجے کا ہوگا۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی اور واضح طور پر کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیے۔ تو بہرحال واقعہ اپنی جگہ، باتیں بہت ساری ہیں، آپ خود قرآن پڑھیں، اٹھائیں، آپ کو اور بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ یہ چند مختصر باتیں تھیں جو اس واقعے کو لے کے عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں آتی، آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے حساب سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی جو قربانیاں، صحابہ کی جو قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ نبی دعوت و تبلیغ کی جو تڑپ اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے، ویسی تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایک منٹ بیٹھے، یہ جو پیپر لگے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں، یہ اس میں وہی دعائیں ہیں جو آپ کو کل بتائی گئی۔ اوپر کا جو پیپر ہے، قریب بھائی، ادھر والے ادھر دیکھیں، ادھر والے ادھر دیکھیں، سب ایک ہی طرف نہ دیکھیں۔ پہلی جو دعا ہے، پہلا جو پیپر، اس میں رکوع اور سجدے کی دعائیں ہیں۔ اب ہم جو ہے یعنی نمازیں تراویح لمبے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، تو صرف سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ ہی دعائیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی یہ دعائیں پڑھتے تھے رکوع میں، سجدے میں۔ تو رکوع سجدہ لمبا ہے تو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ دعائیں پڑھنا، بہت بہترین دعائیں ہیں۔ جیسے پہلی دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بہت بہترین دعا ہے۔ معنی کیا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ربنا آپ ہمارے رب ہیں، وبحمدک آپ کی تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تو اللہ کی تسبیح بھی ہے اور ساتھ میں استغفار، توبہ استغفار بھی اس میں ہے، تو اس لیے دعا پڑھنا ہے۔ دوسری دعا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ
اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. سبوح، اللہ کی ذات بہت پاک ہے. قدوس، عظمتوں والی ہے. رب الملائکتی، فرشتوں کا رب ہے. والروح، جبرائیل علیہ السلام کا بھی رب ہے. یہ بھی ایک دعا ہے. ایک تیسری دعا ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء، کیا ہے؟ والعظمت. یہ تو یہ 3 دعائیں ہیں. اور بھی دعائیں ہیں، یہ مختصر چونکہ چھوٹی چھوٹی، یہ الگ الگ ہے. آپ 1 2 3 بھی یاد کریں. رکوع میں، سجدے میں سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ 3 مرتبہ بولنے کے بعد یہ دعائیں پڑھیں میرے بھائی. سجدے میں آپ رکوع میں بھی ہو، سجدے میں بھی ہو، لوگ 3 بار سبحان رب العظیم بول کے چپ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کو گچھپ نہیں بیٹھنا ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہے جس میں استغفار ہے. سجدے میں اللہ سے بہت قریب ہوتے تو اس میں ایسے ہی مکھیاں نہیں مارنا ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہے آپ کو. یہ جو فضیلت والی دعائیں ہیں، دعائیں پڑھنا ہے. دوسرا جو پیپر ہے اس میں کیا ہے؟ سجدے تلاوت. جو قرآن کا سجدہ آنے پہ ہمیں جو سجدہ کرتے ہیں نماز میں، تو اس میں آپ کو جو دعا پڑھنا ہے، جو اس سے پہلے بیان میں کہا گیا، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. ترجمہ تفسیر آپ بعد میں جا کے دیکھیں، وقت نہیں ہے. بعد میں نیچے جو تیسرا جو پیپر ہے وہ دعا کون سی ہے؟ ہاں، کل جو آپ کے سامنے کہا گیا، جنازے کی نماز میں دعا کیا پڑھنا ہے؟ وہ دعا پڑھنا ہے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا كافر ولا تفتنا بعده. یہ ایک دعا ہے، تو کم سے کم یہ دعا ہے. اور بھی پڑھنا چاہے تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی دعا ہے. یہ اس کے آپ فوٹو مار لیں گے یا اس کی زیراکس لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں آ کے میرے پاس، یا موبائل سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. PDF فائل بھی ہے، آپ خود یاد کریں اس کو. خاص کر کے کون سی دعا سنانا ہے؟ یاد ہے نا؟ تو جنازے کی دعا ضرور یاد کریں. خاص 3 بھی یاد کریں، ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی، تینوں بھی ضرور یاد کریں. خود بھی یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں. انشاءاللہ آپ جب بھی یاد کریں گے، آپ میں سے کوئی بھی جو ہے کبھی بھی آ کے نمازوں کے وقت میں، آپ نمازوں کے جو اوقات ہیں، نمازوں کے بعد کبھی بھی آ کے سنا سکتے ہیں. ٹھیک، دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے. جی ہاں، بہت سارے سورہ ہیں.